السلام علیکم۔ آج ہم انتشاری پیمانے میجرز آف ڈسپرشن کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ انتشاری پیمانے میجرز آف ڈسپرشن۔ شماریات کے سائنس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ طبعی، معاشی اور معاشرتی مسائل میں تغیرات کی وجہ سے ہم اوسطوں کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ کوئی ایک خاصیت کا معلوم کر لینا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن معاشی اور معاشرتی مسائل کے تعلق میں یہ معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ان میں کیا باہمی اختلاف ہے۔ اس کے لیے ہمیں انتشاری پیمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الغرض دنیا کے ہر شعبے میں ہر مختلف قسم کے تغیرات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ شماریات ایسے آلات مہیا کرتا ہے جن سے تغیرات یا تفاوت معلوم کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل شماریات کا اہم کردار تفاوت کی کمی پیمانے کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شماریات کا اہم کردار مختلف قسم کے تغیرات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ شماریات کا اہم کردار یہ ہے کہ وہ پیمانے کی یا شماری مختلف تغیرات کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی تعددی تقسیم کی خصوصیات کو واضح کرنے کے لیے انتشاری پیمانے ان کی خصوصیات کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں، جس سے مرکزی پیمانے خاصر رہتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں تعددی تقسیم کی جو خصوصیات مرکزی پیمانوں سے ظاہر نہیں ہو سکتی وہ انتشاری پیمانوں سے ظاہر کی جا سکتی ہے۔ انتشاری پیمانے شماریاتی تجزیے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی جمعیت پاپولیشن سے مختلف نمونے اخذ کرنے اور انہیں حاصل شدہ نمونوں سے شماریہ معلوم کرتے ہیں تو ان سے ایک نمونے کا دوسرے نمونے سے تفاوت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے دو سلسلوں کا باہمی ارتباط معلوم کرنا ہماری روزمرہ زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اوقافی سلسلوں کے تجزیے میں میلان کی پیمائش، میجر آف ٹرینڈ، موسمی تغیرات، دوری تغیرات وغیرہ انتشاری پیمانوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ شماریات کی تقریباً تمام ٹیکنیکیں تفاوت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مثلاً تفاوت کی وجہ سے مختلف قسم کے تعددی تقسیمات وجود میں آتی ہیں۔ اگر ہم شماریات سے جو وقت کے لحاظ سے کیے گئے ہوں بحث کر رہے ہوں تو ہمارا واسطہ نئی قسم کے تغیرات سے ہوتا ہے۔ قومی آمدنی میں ہر ماہ ہر سال تغیر ہوتا رہتا ہے، جس سے معاشی اہمیت میں فرق پیدا ہو۔ مرکزی پیمانے بذات خود اس وقت تک خاص اہمیت کے حامل نہیں ہوتے جب تک کسی تعددی تقسیم کا درجہ تفاوت معلوم نہ ہو۔ اگر تفاوت بہت زیادہ ہو تو اوسط کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگرچہ تفاوت میں کمی ہو جائے تو اوسط بھی بامعنی ہو جاتا ہے۔ اگر دو سلسلوں کا تقابل مقصود ہو تو بعض اوقات یہ مرکزی پیمائش سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک دیے ہوئے سلسلے میں تفاوت تو بہت زیادہ ہو مگر ان کے اوسط یکساں ہو۔
اس مقصد کے حصول کی خاطر متغیر کی دی ہوئی قیمتوں کے سلسلے کا تفاوت کیا جاتا ہے۔ تفاوت یا تغیر کے تجزیے میں استعمال ہونے والے پیمانے انتشاری پیمانے کہلاتے ہیں۔ تفاوت یا تغیر کے تجزیے میں استعمال ہونے والے پیمانے انتشاری پیمانے کہلاتے ہیں۔ انتشار کی چند اہم تعریفیں ہیں۔ بروکس اور ڈک نے انتشار کی تعریف اس طرح کی کہ مرکزی قدر میں بکھراؤ کی حد یا متغیر میں تبدیلی کو انتشار کہتے ہیں۔ اسپائگل کے مطابق حد جس میں احتسابی اعداد و شمار اوسط قدر کے آس پاس پھیلے ہوتے ہیں اس کو تبدیلی، تغیر یا اعداد کا انتشار کہتے ہیں۔ A.L. ہاؤلین کی تعریف کے مطابق کسی چیز، مد یا آئٹم میں تغیرات کے تخمینے کو انتشار کہتے ہیں۔ جب اصل اکائیاں استعمال کی جائیں تو تفاوت ایبسلیوٹ مطلق ہوتا ہے، اور جب فیصد کے لحاظ سے نتائج اخذ کیے جائیں تو تفاوت اضافی ریلیٹیو ہوتا ہے۔ اگر ہم ایبسلیوٹ اینڈ ریلیٹیو ڈسپرشن، قطعی اور اضافی انتشار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر ہم ملازمین کے گروپ کے اجرتوں سے جڑے سلسلے میں انتشار کی پیمائش قطعی اعداد میں کرتے ہیں تو اس کی اکائی کو حقیقی اعداد یا ڈاٹا کی اکائی میں ظاہر کرنا ہوگا، یعنی روپیہ۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملازمین کے گروپ کی اجرتیں 12,000 روپے فی ماہ ہیں، تو اس کا انتشار کیا ہوگا؟ 500 روپے۔ اس کو قطعی انتشار کہتے ہیں۔ دوسری جانب اوسط کے تناسب یا فیصد میں انتشار کی پیمائش کو اضافی انتشار کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم 12,000 ڈیوائیڈیڈ بائی 500، تو اس کو ہم اضافی انتشار کہیں گے۔ انتشار کے بہتر تخمینے کی خصوصیات: یہ غیر لچکدار طور پر متعین ہونا چاہیے۔ یہ سلسلے کے تمام مشاہدات پر منحصر ہونا چاہیے۔ یہ مزید الجبری سلوک کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ پیمائش میں آسان اور عمل میں سادہ ہونا چاہیے۔ یہ نمونے میں اتار چڑھاؤ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ انتشار کے تخمینے کے اقسام، مختلف اقسام: اوسط، رینج، مین ڈویژن، درمیانہ انحراف، اسٹینڈرڈ ڈویژن، معیاری انحراف، ویریئنس، رجت، کوارٹل ڈویژن، فرق حدود، کوفیشنٹ آف ویریشن، انحراف کا عمودی ظریف اور اسٹینڈرڈ ایرر، معیاری غلطی، ان تمام کے بارے میں
ڈسکس کریں. رینج یعنی فرق، حدود یا وسعت کہا جاتا ہے. انتشاری پیمانوں میں سادہ ترین اور عام فہم پیمانہ وسعت ہے. یہ کسی دیے ہوئے سلسلے کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی قیمت کا درمیانی فرق. وسعت معلوم کرنے کے لیے سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی مد کا فرق معلوم کر لیا جاتا ہے. وسعت سے اس مواد کے متعلق جو دونوں حدود کے درمیان ہوتا ہے کچھ ظاہر نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں یہ استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرق حدود یا پھر وسعت میں اقل ترین اور اعظم ترین مشاہدات کے درمیان فرق کو وسعت کہتے ہیں. عام لفظوں میں اقل ترین اور اعظم ترین مشاہدات کے درمیانی فرق کو وسعت کہتے ہیں. اگر ہم اعظم ترین مشاہدے کو شامل سے کریں اور اقل ترین مشاہدے کو ہم ایل سے کریں تو اضافی انتشار فرق حدود کا عدد ظریف کہلاتا ہے. اور یہ فرق H مائنس L پلس H پلس ڈیوائڈیڈ بائی H پلس L سے کیا جاتا ہے. ایکس ایچ جو ہے اعظم ترین قدر اور ایکس ایل اقل ترین قدر کو ظاہر کرتا ہے. انٹر کوارٹر رینج یعنی ربعی وسعت، ربعی انحراف، ربعی سوم اور ربعی اول کے فرق کا نصف ہے. دوسرے الفاظ میں ربعی انحراف بین ربعی وسعت کا نصف ہوتا ہے. یعنی ربعی انحراف معلوم کرنے کے لیے ہم بین ربعی وسعت کی طرح ربعی سوم اور ربعی اول معلوم کیے جاتے ہیں. Q2 مائنس Q1. جب عدد و شمار کے سلسلے میں فرق حدود کے دیے گئے ہیں تو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پیمائش کی جاتی ہے. نچلی جماعت کی نچلی حد کو اوپری جماعت کی اوپری حد سے منفی کرنا، نچلی جماعت کی درمیانی قدر کو اوپری جماعت کی درمیانی قدر سے فرق کرنا. فرق حدود کی خوبیاں اور خامیاں. یہ پیمائش اور سمجھنے میں آسان ہوتا ہے. یہ نمونے کے اتار چڑھاؤ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس سلسلے کے تمام مشاہدات پر منحصر نہیں ہوتا. یہ کھلی حد تقسیم کی صورت میں استعمال نہیں کیا جاتا. اس کے استعمالات: فرق حدود پیداوار کی اکائیوں کے معیار میں تغیرات کے مطالعے میں استعمال ہوتا ہے. زر کی شرح میں تبدیلی، حصص کی قدروں، سونے کی قیمتوں، شرح مبادلے کا عام طور پر مطالعہ فرق حدود کے ذریعے کیا جاتا ہے. فرق حدود آب و ہوا، موسم کے درجہ حرارت کے اعظم ترین اور اقل ترین حدود کے درمیان تبدیلیوں کا مطالعہ کرتا ہے. مین ڈویژن، اوسط انحراف. اس کو ہم وسطی انحراف
कहते हैं। रुबई इनहराफ और उसत के तरीक़े इंतशार मालूम करने के तसल्ली बख्श तरीक़े नहीं हैं, क्योंकि उसत सिर्फ सिलसिले की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कीमतों पर मुनहसर होता है। रुबई इनहराफ में हर तरीक़े से सिलसिले का चौथाई हिस्सा छोड़ दिया जाता है। इन दोनों से बेहतर तरीक़ा औसत इनहराफ का है। औसत इनहराफ किसी सिलसिले की दी हुई कीमतों के हिसाबी औसत या वस्तानी से इनहराफात के मक़यासी मॉडल्स मजमूए का हिसाबी औसत होता है। आमतौर पर औसत इनहराफ हिसाबी औसत से निकाला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वस्तानी से भी महसूब किया जाता है। हिसाबी औसत या वस्तानी मालूम करके इनसे दिए हुए सिलसिले की हर मद का इनहराफ मालूम किया जाता है। इन इनहराफात का मजमुआ अलामतों को नज़रअंदाज करके मालूम कर लिया जाता है और इसको सिलसिले की मुद्दात की तादाद से तक़सीम कर देते हैं। तो मेन डिवीज़न यानी कि औसत इनहराफ और औसत के लिए मेन के लिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, और एवरेज मालूम करने के लिए मीडियन के लिए सिग्मा एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन। हिसाबी औसत से वस्ती इनहराफ का ज़ाब्ता और वस्तानिया से वस्ती इनहराफ का ज़ाब्ता ये है। यानी कि मरकज़ी रुझान तखमीने से लिया गया क़तई इनहराफ जो उमूमन औसत या वस्तानिया होता है, इसमें औसत इनहराफ के हिसाब से मरकज़ी क़दर से लिए गए मजमूए इनहराफ की अलजब्राई अलामतें नज़रअंदाज की जाती हैं। इसका तरीक़ा बिल्कुल ऐसा ही सिवाय इस वक्त के इनहराफ वस्तानी से लिया जाता है। वस्तानी इनहराफ का हिसाब इनफरादी सिलसिले में वस्ती इनहराफ के हिसाब के दो तरीक़े हैं, एक है रास तरीक़ा, दूसरा है ज़ैली तरीक़ा। रास तरीक़े में वस्ती इनहराफ की पैमाइश औसत या वस्तानिया से इनहराफों को जमा करके मुद्दात की तादाद से तक़सीम किया जाता है। मुख्तसर या ज़ैली तरीक़े में औसत और वस्तानिया की पैमाइश के लिए औसत और वस्तानिया से नीचे और ऊपर की क़दरों को मालूम किया जाता है। पहली क़दर को बाद वाली क़दर से मनफी करके मुद्दात या आइटम से तक़सीम किया जाता है। तो इस तरह वस्तानी इनहराफ में वस्तानिया 1/n my माइनस mx से की जाती है। रास तरीक़े में आदद शुमार को बढ़ती हुई या घटती हुई नुज़ूली तरतीब में मुरक्कब करके वस्तानिया की पैमाइश करते हैं। शॉर्टकट मेथड वस्तानिया की ऊपरी क़दरों का मजमुआ और वस्तानिया की निचली क़दरों का मजमुआ लें। वस्ती इनहराफ की पैमाइश गैर मुसलसल सिलसिले में वस्ती इनहराफ की पैमाइश में दर्जल इक़दामात किए जाते हैं। सिलसिला सीरीज़ का औसत एक्स बार या वस्तानिया एम मालूम करना, या अलामतों को नज़रअंदाज करके औसत इनहराफ एक्स बार वस्तानिया इनहराफ डी एम मालूम करना, इनहराफों को उनके मुतादिद ताद्दुद फ्रीक्वेंसी से ज़रब देना, इनहराफों के मजमूए को आदाद से तक़सीम करना।
کے خصوصیات. یہ ایک عام فہم ہے اور اس کی تعریف کرنا بھی آسان ہے. اس کے معلوم کرنے کا طریقہ بھی آسان ہے. چونکہ انحرافات سلسلے کی تمام مدات سے منسوب کیے جاتے ہیں، اس لیے انتشار معلوم کرنے کا یہ طریقہ گزشتہ طریقوں سے بہتر ہوتا ہے. وسطی انحراف کے سلسلے کی ہر قدر میں شامل ملوث ہوتا ہے. یہ انتہائی قدروں سے متاثر نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی خامیاں بھی ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ الجبری علامت ہر صورت میں رکھی جاتی ہے جو ریاضیات کے طریقے کے خلاف ہے. الجبرا کی منفی علامتوں کو نظر انداز کرتا ہے جو کہ حسابی اعتبار سے غیر صحت مند ہوتا ہے. اسی لیے یہ مزید حسابی برتاؤ کے قابل نہیں ہوتا. یہ طریقہ خامیوں کے باوجود معاشی ماہرین اور کاروباری افراد نے اس کی پیمائش میں آسانی کے باعث مناسب پایا گیا. کاروباری اتار چڑھاؤ کے پیش قیاسی میں یہ طریقہ پیمائش دوسرے طریقوں سے بہتر پایا گیا. اب ہم پڑھیں گے اسٹینڈرڈ ڈیویشن. معیاری انحراف. معیاری انحراف انحرافات کے مربعوں کے حسابی اوسط کے جز کے برابر ہوتا ہے. یہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے اور اس کا مربع تغیر کہلاتا ہے. معیاری انحراف کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ مربع کے انحراف کے حسابی اوسط کا جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ ہے جس کی اوسط سے پیمائش کی جاتی ہے. معیاری انحراف کی پیمائش میں پہلے اوسط کی پیمائش اور سلسلے کی مدت کے انحراف کی پیمائش کی جاتی ہے اور انہیں مربع اسکوائر کرتے ہیں. مربع انحرافوں کو جمع کیا جاتا ہے اور جمع شدہ قدر کو مدت ایٹم کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں. اس طرح ایس ڈی یعنی سگما ایکس آئی مائنس میو اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی این روٹ اسکوائر کا ضابطہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. معیاری انحراف کی پیمائش راست طریقے اور مختصر طریقے سے کی جاتی ہے. غیر مسلسل سلسلہ جو ہے غیر مسلسل سلسلے میں معیاری انحراف کی پیمائش درج ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. پہلا ہے راست طریقے مرحلہ، دوسرا ہے مختصر طریقہ. راست طریقے مرحلے میں حسابی اوسط کی پیمائش کرنا، اوسط سے مدت کا انحراف معلوم کرنا اور انہیں مربع کرنا ہے اور ڈی ایکس اسکوائر کو تمام متعلقہ تعدد سے ضرب دینا اور ایسی تمام قدروں کو جمع کرنا. مختصر طریقہ یا ذیلی طریقہ. فرض کریں کہ اوسط ایکس ہے اور ڈی ایکس اس کا انحراف ہے. انہیں اسکوائر کریں. ڈی ایکس اسکوائر کو ان کے متعلقہ تعدد فریکوینسی سے ضرب دیں تو ایف ڈی ایکس اسکوائر حاصل ہوگا اور انہیں جمع کرنے پر سگما ایف ڈی ایکس اسکوائر حاصل ہوگا. قدری انحرافی طریقہ ہے. اس طریقے میں قدری انحراف لیا جاتا ہے اور حاصل نتائج کو مشترکہ عنصر سے ضرب دیتے ہیں. معیاری انحراف کی خصوصیت
خوبیاں اور خامیاں۔ اس کی وضاحت غیر لچکدار ہوتی ہے اور اس کی قدر ہمیشہ معین واضح کی جاتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وضاحت غیر لچکدار ہوتی ہے اور اس کی قدر ہمیشہ معین واضح ہوتی ہے۔ یہ الجبرائی سلوک کے لیے اطلاق پذیر ہوتا ہے۔ یہ اعداد کے تمام مشاہدات پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ تغیر یا تبدیل کے اتار چڑھاؤ سے کم متاثر ہوتا ہے۔ ویریئنس اس طریقے کو کارپرسن نے نشو نما دی ہے۔ یہ ایک سے زائد سلسلہ یا سیریز میں انتشار ڈسپرشن کے مطالعے میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ یہ ایک سلسلہ سیریز ہے جس میں تغیر کا فریب اونچا ہوگا، انتشار بھی اونچا ہوگا، بنسبت اس کے کہ جس میں تغیر کا ضریب کمتر ہوتا یا نیچی ہو۔ جب تغیر کا ضریب اونچا ہوگا تو سلسلہ کم اصولی یا زیادہ متغیر ہوگا، اور جب تغیر کا ضریب کم ہوگا تو سلسلہ یا زیادہ اصول اور کم متغیر ہوگا۔ یہ طریقہ پیمائش دو یا زائد سلسلے میں تغیر کے تقابلی مطالعے میں استعمال ہوتا ہے۔ تغیر کے ضریب کی پیمائش خطروں کے مطابق یہ صاف ظاہر ہے کہ حصص وائی زیادہ مستقل یا غیر تغیر پذیر ہے، کیونکہ اس صورت میں ایکس میں تغیر کے مقابلے وائی میں تغیر کم ہوتا ہے۔ کوارٹائل ڈویژن، ربعی انحراف۔ تیسرے ربعی Q3 اور پہلے ربعی Q1 کے درمیان فرق کو درمیانی ربعی انحراف کہتے ہیں، یعنی Q3 مائنس Q1 اور ربعی انحراف کوارٹائل ڈویژن درمیانی ربعی انحراف انٹر کوارٹائل ڈویژن کا نصف ہوتا ہے، اس لیے Q3 مائنس Q1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کا اس میں فارمولا استعمال کیا جاتا ہے۔ ربعی انحراف کا حساب تخمینہ انفرادی سلسلہ ہفتہ واری اجرتوں کے اعداد سے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا تخمینہ QD = 2/3 SD سے کیا جاتا ہے۔ اس کی خوبیاں اور خامیاں، یہ پیمائش میں سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوتا ہے۔ یہ گروہی یا گروپ اعداد وقفہ ابتدائی کے ساتھ حساب کر سکتے ہیں، چونکہ اس میں اوپری اور نچلی 25% قدریں شامل نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی قدروں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی خامیاں ہیں، یہ اعداد و شمار کے تمام مدت پر منحصر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہلے اور آخری 25% مدت کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ مزید الجبرک برتاؤ کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ نمونے کے اتار چڑھاؤ سے قابل ذکر حد تک متاثر ہوتا ہے۔ کوفیشینٹ آف ویریشن، یعنی کہ فرق حدود اور فرق حدود کے ضریب کی پیمائش غیر مسلسل سلسلہ میں اس مکمل سلسلہ ڈسکریٹ سیریز میں فرق حدود کی پیمائش میں تعدد کو نہیں لیا جاتا۔
جب اعداد و شمار سلسلے میں ہوں تو فرق حدود کے دیے گئے دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے. پہلا ہے نچلی جماعت کی نچلی حد کو اوپری جماعت کی اوپری حد سے منفی کرنا. نچلی جماعت کے درمیانی قدر کو اوپری جماعت کے درمیانی قدر سے منفی کرنا. اسٹینڈرڈ ایرر یعنی کہ جو یہ اسٹینڈرڈ ایرر ہے اس میں سیمپل کے سائز کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پاپولیشن کے بارے میں جب ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں. اس کا فارمولا ہے y=1/σ 2x اسکوائر. نارمل ڈسٹریبیوشن کرو ظاہر کیا گیا ہے. نارمل ڈسٹریبیوشن کے خصوصیات یہ ہیں اس میں دو انڈیپینڈنٹ پیرامیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے میو اور سگما. تو اس کے مطابق مین از اکول ٹو میڈین از اکول ٹو موڈ از اکول ٹو میو. اس میں تیسرے ربعی اور پہلی ربعی کے درمیانی فرق کو ظاہر کیا جاتا ہے. Thanks.